بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کا ہمارا درس جو ہے سورۃ نساء آیت نمبر 48 اور پیج ہوگا 86۔ گزشتہ جو ہے ہمارا بیان ہوا تھا شراب، تو اس پر 3 آیات تھیں، تو وہ عمل سے اس کا تعلق تھا، ذنوب ہوں، سیئات ہوں۔ اور آج جو تعلق ہے وہ ہے شرک، تو یہ بہت اہم ہے بیان آج کا، چونکہ توحید کے خلاف شرک ہے۔ تو ساتھ میں رہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما۔ ان یعنی یقیناً، تاکید کے ساتھ، اللہ تعالی لا یغفر بخش نہیں دیتا، معاف نہیں کرتا۔ اب ہم ہمیشہ کہتے ہیں ان بیانیہ، تو کیا معاف نہیں کرتا؟ ان بتا رہا ہے، تو ان سے اسے کہا جاتا ہے ان بیانیہ، یعنی پہلا جو مضمون ہے اسے کھول دے، تو وہ کھول رہا ہے ان یشرک بہ، کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے۔ اچھا، ایک ہے یشرکو، جیسے کہ آج کے حدیث ہے من قال لا الہ الا اللہ اور ولا یشرکو باللہ، یعنی فاعل اس کا اور وہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتا، دخل الجنہ۔ یہاں یشرکو یعنی اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے، یہ ایک چیز ہے، سمجھنا ہے۔ دوسرا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، ذالک یعنی شرک، شرک کے علاوہ وہ معاف کرتا ہے۔ دون کسے کہیں گے؟ جیسے کہ ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، الا سوا، دون تو شرک کے سوا معاف کرتا ہے۔ اب یہ کہ شرک کے سوا وہ کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ ذنوب، شراب بھی اسی میں آئی، ذنوب ہیں، سیئات ہیں، اور زنا ہے، زنا بھی، سب معدون میں سب آئیں گے، آپ محدود نہیں کر سکتے نا۔ زنا بھی اس میں آتا ہے، شراب، مرڈر، سب، لوٹ مار، سب۔ لیکن اس میں جو ایک لفظ ہے یہ اس کی روح ہے، لیمن یشاء، یہ ہے اصل جی۔ تو اسے سمجھنا ہے کہ کس کو یشاء ہے نا۔ اب اس شرک کی قباحت، ومن یشرک، اب یہ من کی وجہ سے یشرک، یشرکو کے بجائے، یہ ایک ایک گرامر آپ نوٹ کریں گے تو کافی ہو جاتے ہیں۔ جس نے شرک کیا اللہ کے ساتھ یا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا، فقد افترا، بہتان، اور بہتان کہتے ہیں کسی پر الزام لگانا، اثمن گناہ، عظیمن بڑا، یعنی اللہ پر اس نے بڑے گناہ کا الزام لگا دیا۔ یعنی اللہ تو احد واحد، اس کا کوئی شریک نہیں، خالق کائنات، اور آپ نے شریک کیا اس کے ساتھ، تو آپ نے بڑی تہمت۔ اب سب سے پہلے شرک کے معنی کیا؟ اللہ کو شریک کرنا۔ دیکھیے دنیا میں شریک حیات ہے نا، میاں بیوی شریک حیات ہیں، پارٹنر ہیں، تجارت میں بھی ہم شریک کرتے ہیں۔ لیکن یہاں سوال آتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ خالق کائنات، کائنات میں سب آئے، سب سے افضل ناس انبیاء ہے نا، ان کے فالو یعنی ساتھی، جیسے کہ حواری، صحابہ، پھر ان کا فالو کرنے والے، پھر عام المومنین، سب آئے کائنات میں۔ اور یہ بڑے بڑے پہاڑ، سورج، چاند، سب۔ اب اسی کائنات میں سے کسی کو آپ اس کے برابر قرار دیتے ہیں، یہ شرک ہوا۔ ہم سوچتے ہیں کہ چلو نبی ہیں، چلو ولی ہیں، شرک ہوا ہے۔ یعنی اللہ کے برابر کیسے قرار دیا؟
یہ اللہ کو پسند نہیں. سارے گناہ اللہ معاف کریں گے، جیسے کہ حدیث ہے کہ انسان آئے شرک نہ کرے، اللہ احد، حدیث قدسی، زمین و آسمان بھر کر گناہ ہو تو ولا ابالی، مجھے کوئی اس کی پرواہ نہیں. بہت اہم بات ہے. اچھا، آپ کو یاد ہوگا سورہ لقمان میں، سورہ نمبر ہے 131 اور آیت بھی اتفاق سے 13 نمبر ہے. وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. دیکھو نصیحت کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ قباحت، إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. بڑا ہی نہیں، بہت بڑا ظلم ہے. تو بہت بڑا گناہ بھی ترجمہ کیے ہیں. تو اب یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کو پسند کیا اور اب قیامت تک لوگ پڑھتے رہتے ہیں. ہاں، وہ تو صفت سب کے لیے، عذاب کے لیے بھی ہے عظیم، یعنی اس سے بڑھ کر اب کچھ نہیں. عذاب عظیم کسی کو تو اس سے بڑھ کر کوئی عذاب نہیں. جی، شرک عظیم، اس سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں. اللہ عظیم، سبحان ربی العظیم، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں. یہ عظیم کے معنی ہوتے ہیں، اسی لیے نام رکھے نا ہم لوگوں نے. ہمارے یہاں امام صاحب کا اعظم، اس سے بڑھ کر کوئی امام نہیں، تو یہ رکھتے ہیں لوگ اعظم نام. جی، اب ظلم کسے کہیں گے بھائی؟ ظلم عام طور پر لوگوں کا تصور یہ ہے کہ ظلم یعنی کسی کا حق مارنا، لیکن یاد رکھیے میں جو کہتا نا، اس کی روح کسی کا حق مارنا نہیں ہے. اصل روح کیا ہے؟ اپنے آپ پر ظلم کرنا. بھائی کسی کا اس نے روپیہ کوئی چیز ہتھیار لی، چوری کی، اس کی چوری کی، لیکن خود پر ظلم کیا نا بھائی، اس کے تو دن نکل جائیں گے دنیا میں، قیامت میں اسے ملیں گے نا. تو ظلم کس پر؟ خود پر ظلم ہوا. تو وہ بھی سمجھنے کے لیے کہ کسی پر ظلم مت کرو، کسی کو مت ستاؤ، کسی کا مرڈر مت کرو، لیکن اصل میں خود پر ظلم کر رہا ہے. تو شرک اتنا بڑا ظلم ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا. اب شرک کے کئی طریقے ہیں، لوگوں نے بیان کیے ہیں. دیکھیے سب سے آپ سورہ نوح، جی سورۃ نوح آپ دیکھیں گے تو اس میں نام ہے لکھے ہوئے، ود، سوا، یسرا، نصرہ ہے نا، نام ہے. اب یہ قوم نوح سے اس کا آغاز ہوا، لیکن قوم نوح سے کا مطلب سمجھنے میں غلط فہمی کا شکار نہ ہو. قوم نوح سے مراد کیا؟ نوح علیہ السلام کے آنے کے بعد نہیں، پہلے جب اس قوم نے ان بتوں کو معبود بنایا تو نوح علیہ السلام آئے. لیکن ایک عام طور پر یہی ملے گا کہ قوم نوح، تو میں سمجھا رہا ہوں قوم نوح سے مراد کیا؟ نوح علیہ السلام کے آنے کے بعد نہیں، پہلے سے قوم اس میں مبتلا تھی، تو ان کی اصلاح کے لیے نوح علیہ السلام آئے. یہ سمجھانا چاہتا ہوں. تو سب سے پہلا جو شرک ہوا نا، وہ کس سے ہوا ہے؟ قوم نوح. اور ان کے انبیاء اور بزرگان دین کے فوٹو بنائے. یہ تو عربوں نے فرشتوں کے فوٹو بنائے، مورتیاں. تو جب ان کے وہاں پر بھی جو آتے تھے نا، جو پیغمبر نصیحت کرنے والے، ان کا انتقال ہو جاتا تھا، تو اس وقت تو کوئی اتنا وہ نہیں تھا کہ بھائی فاسٹ اعلان کر دیا جائے. تو لوگ انہیں ملنے آتے تھے، وہ فوت ہو چکے ہوتے تھے. تو شیطان نے مشورہ دیا کہ لوگ بیچارے اتنی دور سے آتے ہیں، ان کی مورتیاں بناؤ. دیکھو کیسی چال چلی شیطان نے. تو آغاز جو اس کا ہوا، آپ دیکھیں گے کہ آغاز کیسے ہوا شرک کا. تو آغاز اس طرح، تو کس نے کروایا؟ شیطان. اب یہ شیطان کا ذکر بھی آئے گا اسی صفحے میں. تو شیطان کو کیا کہیں گے کہ اس نے ان بتوں کی پوجا کروائی. اب وہ سلسلہ عربوں میں چلا اور ہمارے یہاں آیا، لیکن کون کرتا ہے؟ شیطان. اب ہمارے یہاں کیا ہوا کہ خواب میں آتے ہیں، جو بزرگان دین جو دفن ہوئے، وہ خواب میں آتے ہیں کسی کے کہ راتوں رات میری درگاہ بناؤ. اب وہ لوگ یقین کرتے ہیں، تو پورا لکڑی وغیرہ کاٹ کر مغرب سے شروع کر کے فجر تک ختم، ایسی درگاہیں بنی ہوئی ہیں ہمارے یہاں. اب وہ خواب میں آتے ہیں، جبکہ وہ شیطان آتا ہے. تو ہمارے یہاں بھی یہ سلسلہ شروع ہوا، آج تک چل رہا ہے. ویسے اب کچھ کم ہے، لیکن ایک ہے، بڑے بڑے مزارات ہیں. تو گویا کہ یہ شرک چل رہا ہے آج بھی. البتہ فرق ہے، تبدیلی ہے اس میں. کیا یہ کہتے ہیں اللہ اکبر اور جا کر شرک کرتے ہیں. تو شرک کے لیے نہیں کہا گیا کہ کوئی قوم مشرک ہو وہ شرک کرے تو گناہ، اور کوئی مسلم ہو وہ شرک کرے تو گناہ نہیں، ایسا نہیں ہے. اور اس کی مثال خانہ کعبہ کی ہے.
خانہ کعبہ والے رب کو مانتے تھے کہ نہیں؟ حج کرتے تھے، عمرہ کرتے تھے، طواف کرتے تھے، بلکہ حاجیوں کو، عمرہ کرنے والوں کو کھانا کھلاتے تھے، احرام کا کپڑا بھی دیتے تھے، مگر ان کے لیے کیا کہا گیا؟ مشرک۔ تو مشرک کے معنی کیا؟ شریک کرنا۔ کافر کے معنی کیا؟ انکار کرنا۔ دونوں میں فرق ہے۔ تو یہ شرک کی قباحت آپ کتنی بھی بیان کریں، لیکن اب یہاں سمجھنا ہے ہمیں، وہ یہ ہے کہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ۔ تو ایسا کیوں؟ جسے چاہتا ہے، جسے چاہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جب گناہ کوئی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ علیم بھی ہیں اور خبیر بھی ہیں، ہے نا؟ یہ چیزیں ہم انسانوں کے پاس نہیں۔ ہم تو وکیل آتا ہے اور وہ جیسے نقطے پیش کرتا ہے، بس اس پر قاضی اور جج جو ہے فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ چیز اللہ کے پاس ہے۔ ابھی دیکھیے، میں آپ کو بتاؤں، دنیا والوں نے زنا میں فرق کر دیا، کیا نا فرق، سزا میں فرق۔ تو بات کو سمجھنا ہے کہ لمن یشاء، دنیا میں فرق ہے۔ اگر کوئی راضی برا زنا کرتے ہیں تو دنیا میں کوئی سزا نہیں دی جاتی، اسلامی کنٹری چھوڑ کر، یعنی یورپ والے کہہ دیں۔ لیکن اگر وہ اسے کہتے ہیں اغتصاب، اب اسے کیا کہیں گے؟ اب ریپ، میں سنتا رہتا ہوں، اگر ریپ ہوا تو سزا دیتے ہیں، تو فرق ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب ہمارے کیا اس کے اردو میں لفظ زبردستی، پکڑ کر۔ تو زنا میں فرق ہوا تو شریعت میں بھی تو فرق ہوگا نا۔ یہ ہے لمن یشاء حدیث۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اب دیکھیے آپ کیا کہیں گے کہ سب سے بڑا گناہ کون سا؟ تو شرک۔ اس کے بعد بڑا گناہ کون سا؟ تو کیا فرماتے ہیں؟ زنا میں بھی فرق ہے۔ وہ زنا جو اپنے پڑوسی ہمسائے کی بیوی سے کرے، یہ اب سمجھانے کے لیے، اس نے زنا کیا، چونکہ پڑوسی کا پڑوسی پر اعتماد رہتا ہے، بھروسہ رہتا ہے، بچے بھائی جان، چچا جان، ابو جان، اماں جان کہتے ہیں، بھروسہ، اس بھروسے کو، اعتماد کو اس نے توڑا، اور ایک شخص باہر دور جا کر زنا کرتا ہے۔ دونوں میں فرق ہوا کہ نہیں ہوا؟ بس یہ فرق ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ما دون ذالک لمن یشاء، اللہ جانتا ہے کہ اس کے اس گناہ کا سبب کیا تھا، موجب کیا تھا۔ یہ تو میں نے ایک مثال کے لیے، اب آپ سمجھ سکتے ہیں۔ بھائی دیکھیے، ایک شخص بھوکا ہے، مجبور ہے جا کر ہوٹل سے کچھ چوری کر لیا اور کھا لیا، اور ایک شخص لٹے رہا ہے، دونوں میں فرق ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہاں، ایک شخص زنا کرتا ہے، مگر ایک شخص زنا نہیں، لڑکیوں کو اچک لیتا ہے، کنواری ہے، کیا ہے، تو اس میں فرق ہے۔ اس لیے فرمایا لیمن یشاء۔ اچھا سنیے، ہمارا عقیدہ، اللہ تعالیٰ کسی کو بھی معاف کرے، ہمیں کوئی حق نہیں اعتراض کرنے کا کہ بھائی یہ تو بڑے بڑے گناہ کرنے والا تھا۔ اس کی ایک مثال، طائفہ ہمارے یہاں فاحشہ کو کہتے ہیں، بہت مشہور حدیث ہے جی۔ طائفہ ہے نا، کیا وہ تو زنا کا دھندا کرتی تھی۔ بھائی ایک عورت ایک دفعہ زنا کرتی ہے، ایک عورت کا دھندا یہی ہے، مگر اس نے، اب وہ کیا ہے، جوتی، اب آج کل کی جوتی نہیں، اس وقت تو چمڑی کی جوتیاں ہوتی تھیں، بڑی ہوتی تھیں۔ تو جو کتا آیا، ہانپ رہا ہے، گرمی کی شدت اس نے دیکھی کہ ہانپ رہا ہے، کیچڑ چاٹ رہا ہے، اس نے نہ دیکھا آؤ نہ تاؤ، اپنی جوتی نکالی، پانی نکال کے پلا دیا، ہوا۔ اب ہم کون اعتراض کرنے والے؟ فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس کا نام لکھ دو جنت میں، اللہ اکبر۔ یہ ہے لمن یشاء۔ لہذا کسی کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اتنا بڑا گناہ کرتا ہے اور اب مسجد میں آ رہا ہے۔ ہمارے یہاں بہت کہتے ہیں، ایسی کچھ مثال ہے کیا، 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، ایسا نہیں، لمن یشاء یاد رکھیے جی۔ لیکن اب ہمیں سمجھنا ہے کہ گناہ کبیرہ بھی ہیں، گناہ صغیرہ بھی ہیں، تو ہمیں سمجھنا ہے
اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سارے گناہ کرتے جائیں، نہیں، یہ تو قیامت میں اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے ایک مومن کے ساتھ یہ اس کا اعزاز ہے۔ تو ابھی اور سنتے رہیے، پہلے اس سے فارغ ہوتے ہیں۔ دیکھیں سورہ نجم میں 31 آیت نکالیں گے، 32، تو وہاں پر ذکر ہے کہ جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے حسنہ، سورہ نجم۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ۔ دیکھیے ان کے لیے بھلائی، ان کی صفت جو کبائر سے اور فاحش گناہ سے بچتے ہیں، الا اللمم، مگر ایک ہی چھوٹے گناہ۔ تو معلوم ہوا نا کہ کبائر سے بچنا کن کی صفت ہے؟ نیک لوگوں کی صفت ہے۔ یہ آیت ہے اور یہ بھی آیت ہے، تو اسے ذہن میں رکھیے گا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ان احادیث کو بھی ساتھ میں لے کر چلتے ہیں تاکہ ہمیں صحیح اصل میں اس کا مسئلہ کیا ہے وہ ہم حل کریں۔ پہلے تو ہم سمجھ گئے کوئی کتنا بھی گنہگار ہو اللہ تعالیٰ خالق مالک ہے، وہ معاف کر دے گا۔ حدیث ہے ابو ذر، اس میں دونوں میں ہیں، البتہ الفاظ مختلف ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو ذر سے کہ اتانی جبرائیل، آئے اور کہا کہ من قال لا الہ الا اللہ ولا یشرک باللہ دخل الجنہ۔ تو میں نے کہا وَإِن زنا وَإِن سرق، تو بولے وَإِن زنا وَإِن سرق۔ اب دیکھیں ما دون میں آیا نا، ما دون ذالک، جبکہ زنا کرنا بھی کبائر میں سے ہے۔ اب دوسری حدیث ابو ذر سے کہہ رہے ہیں کہ سنو من قال لا الہ الا اللہ ولا یشرک باللہ دخل الجنہ، تو بولے وَإِن زنا وَإِن سرق، تو بولے وَإِن زنا وَإِن سرق۔ سرق کیا؟ سرق یعنی چوری، جی، زنا اور چوری۔ وَإِن زنا وَإِن سرق، اگر سے کہ زنا کرے، اگر سے کہ چوری کرے، یہ حدیث ہے۔ تو اب مطلب کیا ہوتا ہے کہ نہ گناہ کبیرہ کرنے پر ہمت نہیں دی جا رہی ہے، لیکن ایمان کی ایک عظمت ہے، ایک انسان مومن ہے، دخل الجنہ ہے نا، جنت میں داخل ہوگا۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ کیا مطلب دخل الجنہ؟ جو مومن ہے، جو آدمی مومن ہے وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ دخل الجنہ داخل اور ہے نا، سنکار نہیں، ہاں، اور جو کافر ہے وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ جب انسان دخل الجنہ کا مطلب کیا؟ ایک آدمی، ایک حدیث ہے جو آپ کے لیے میں نوٹ کر کے لایا ہوں تاکہ اس کو اچھی طرح سمجھے ہم۔ دیکھیے اس میں یہ لکھا ہے کہ جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہے، ذرہ برابر، دیکھیے کوئی معمولی بات نہیں، ذرہ برابر ایمان ہے وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جس کے دل میں، اچھا تو بعضوں نے کہا ہے کہ وہ لا يدخل النار، وہی جو حدیث ہے الفاظ، جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہے لا يدخل النار، تو اس میں تطبیق دینا پڑے گی نا، مطلب کیا؟ بھائی ایمان ہے، گناہ پر گناہ کیا جا رہا ہے، اب اس کو لیے کلمات ہے کہ لا يدخل النار، تو کیا مطلب اس کا؟ ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہے گا، خلود نہیں رہے گا، ہاں، یدخلو، خلود نہیں، کیوں؟ ایمان ہے ذرہ برابر۔ تو یہ بھی بہت اعزاز ہے اس کا، مومن کا۔ اب ہمت افزائی نہیں کی جا رہی ہے، اس کی سزا ہے، لیکن اتنا شرف اللہ اسے۔ اب یہ ایمان ذرہ برابر کیا ہوگا یہ تو ہم نہیں سمجھ سکتے نا۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، لیکن حالات ان کو اعلان کرنے پر مجبور کرتے ہیں کہ وہ نہ کریں، حالات ان کے ہیں ایسے، لیکن وہ اللہ جانتا ہے۔
اب جو اس نے کیا ہوگا وہ ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہے گا. یہ اس کا مفہوم ہے. تو یہ ہم نے آپ کو اس لیے بتایا تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ شرک اور شرک کے خلاف کیا ہے. پھر یہ کہ گناہ ہمیں ظاہر کہ اس کی قباحت، اور پھر کہ یہ احادیث کہ دیکھیے وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، تو اصل میں وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ اس کے بھی درجات ہیں. باقی ایک آدمی ایسا مجرم ہے جو لوگوں کو مارتا ہے، فیملیاں خراب کرتے ہیں، تو وہ ضرور جائے گا اپنی سزا لینے کے لیے. لیکن یہ تو ہم کہہ رہے ہیں، باقی وہ بھی اللہ ہی بہتر جانے ہاں کہ موت سے پہلے وہ کیسی توبہ کرتا ہے، کیا کرتا ہے. اچھا اب رہا سوال حقوق العباد ہے نا. حقوق العباد ہمارے یہاں عوام فوراً بولتے ہیں نہیں حقوق العباد، حقوق العباد معاف نہیں ہوتے. بالکل صحیح ہے. یہ تو حقوق ایسے ہوئے زنا، چوری وغیرہ. آپ چوری بھی تو کسی کی چوری کی ہے نا. سرق کا ترجمہ اچھا آپ نے یاد دیا. تو آخر اس کے حقوق ہے نا. تو دیکھیے جبریہ جو ہیں، آپ نام سنتے ہیں نا جبریہ، لیکن ہمارے یہاں لوگوں نے جماعتوں کو ہی فرقے میں ڈال دیا. کوئی صحیح جماعت ہے وہ بھی فرقہ. یہ جماعت ہمارے یہاں کیا ہے، جماعتیں اور چیز ہیں. یہ جبریہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کو ضرور سزا دے گا، یعنی مجبور کرتے ہیں. اسے ایسا کیسا آپ مجبور کرتے ہو؟ اس نے تقدیر بنائی، اس کے تقدیر کے نافذ کرنے پر بھی وہ مجبور نہیں. دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے. وہ خالق کائنات ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ اس پر کسی چیز کو واجب مت قرار دو، نہیں، اپنے اوپر واجب قرار دو. اپنے اوپر واجب قرار دو کہ گناہ سے بچے. احرام باندھے عمرے کا تو واجب ہے کہ جا کر عمرہ کرو، حج کرو. اللہ پر کوئی واجب نہیں. تو یہ جبریہ کا قاعدہ ہے. وہ فرق میں شامل ہیں. باقی اہل سنت جماعت کا قاعدہ کیا ہے؟ قرآن شریف خود کہتا ہے یغفر من یشاء ویعذب من یشاء. اب یہ جو یغفر من یشاء یعذب من یشاء کس بنیاد پر؟ علم. خبیر ہم خبیر نہیں ہو، ہم ہمارے بچوں کے خبیر نہیں. ہمارے بچے اور بچیاں کے کیا حالات ہیں ہم خبیر نہیں ہو سکتے. تو یہ تو دنیا میں لوگ گناہ کر رہے ہیں، نہیں کیا کر رہے ہیں، ہم بھی خبیر نہیں ہیں اس کے. اللہ تعالیٰ خبیر ہے. تو اتنا کافی ہے شرک کے تعلق سے. بہرحال شرک میں تعویذ اور نیاز بھی بتائیے. نہیں، تعویذ اور نیاز یہ وہ اس میں آتا ہے نا. تعویذ جو ہے نا، دیکھیں نیاز جو کرتے ہیں نا وہ تو شرک میں آئی نا. کیونکہ آپ جو ہیں جیسے کہ یہ رجب مہینہ ہے، اس میں کنڈے بنتے ہیں. محرم مہینے میں امام کیا وہ ہمارے یہاں تو امام کہتے ہیں اس لیے کوئی حرج نہیں. کیا ہے حسین کے ان کی بھی شیرنی بنتی ہے، اور شیخ عبدالجیلانی کی بھی بنتی ہے، اور ہر بستی میں جو قبریں ہیں ان کی بھی بنتی ہے. تو یہ تو وما اہل بہ لغیر اللہ، جو کسی کے نامزد کیا گیا وہ حرام ہے. جیسے کہ محرم کے جو بنتے ہیں چونکہ امام حسین کے نام کے بنتے ہیں، حرام. بعض کہتے ہیں کہ ذبح نہیں، ذبح اور مسئلہ ہے. ذبح علی النسک، یا وہاں پر کبھی عرس ہوتا تھا، بت تھا، وہاں پر ذبح کرنا یہ بھی حرام. لیکن یہاں کیا ہے، آپ کوئی چیز ان کے نام کی رکھ دیں. دیکھیے قربانی ہم کرتے ہیں ھذا منک و الیک، لیکن میرے والد کی جانب سے، میرے بھائی کی جانب سے، میرے بیوی کی جانب سے. اس کو نام پر رکھنا نہیں کہتے. لوگ یہ بھی دلیل کہتے دیتے ہیں ایسا کیسا، قربانی تو نام سے ہوتی ہے. تو قربانی کیسے نام سے ہوتی ہے؟ اللہم ھذا منک و الیک. تو یہ جو شیرنیاں کرتے ہیں یہ بھی کیا ہے. اور میں نے بتلایا تھا کہ شیرنی ہے نا، نظر و نیاز، نام کیا رکھتے ہیں؟ نظر و نیاز. جبکہ قرآن شریف میں نظر ہے تو اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے نیاز. دیکھو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے نا. اللہ تعالیٰ ہم کہتے ہیں نا بے نیاز ہے، مطلب وہ کسی کا محتاج نہیں. اور ہم نظر و نیاز، ہم محتاجی پیش کرتے ہیں. تو نیاز کے معنی کیا؟ اپنی ضرورت پیش کی شیخ عبدالقادر جیلانی کے مزار پر. تو یہ بھی شرک ہے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ یہ وسیلہ کا بھی یہ عام چل رہا ہے. دیکھو شیطان جو کام کرتا ہے نا، نوح علیہ السلام کی قوم، اور یہ آپ سمجھ رہے ہیں پہلی یعنی اسی قوم سے تھے نا، ان کے پاس گئے اور کیا کہا کہ یہ جو بزرگ تھے ان کا جو ہے چہرہ بناؤ تاکہ لوگ ناراض نہ ہوں. اسی طریقے سے ہمارے لوگوں کو بھی گمراہ کیا. اور ہمارے لوگ سے مراد اب ہمارے عوام نے. حافظ ابن حجر نے بہت اچھی بات لکھی ہے مگر نہیں سنتے. چونکہ ہمارا ایک عالم ہے، اس نے ایک بات کہی تھی،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ میرے لیے دعا کرو اس مقام کو حاصل کرنے کی، ہے نا، آتی محمد الوسیلۃ والفضیلۃ، یہ کہاں لکھا ہے کہ میرے وسیلے سے دعا کرو؟ یہ بھی شرک ہے۔ بھائی دیکھیے، آپ کسی مجلس میں بیٹھیے، وہ عالم دعا کر رہا ہے، اللہم لک الحمد علی کل حال ولک الشکر علی کل حال، دعا کرتے 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 پھر درود شریف اور آخر میں فلانے بزرگ یا نبی کے واسطے سے مغفرت فرما، شرک ہوا کہ نہیں ہوا؟ شرک ہوا۔ تو حافظ ابن حجر نے اس میں بہت اچھا مشورہ دیا ہے کہ کچھ کہتے ہیں کہ نئے وسیلے سے مانگ سکتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں شرک ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ مان لو کہ اگر یہ یقیناً جو کہہ رہے ہیں کہ شرک ہے وہی ہوا تو قیامت کے دن آپ کو پچھتانا پڑے گا، اس لیے چھوڑ دو۔ کہیں حدیث میں لکھا ہے کہ وسیلے سے دعا کرنا واجب ہے یا سنت ہے یا مستحبت، کہیں بھی نہیں ہے، بلکہ لکھا ہوا ہے کہ دعا کے قبول ہونے کے یہ اوقات ہیں۔ انہوں نے بہت اچھا سمجھانے کی کوشش کی، یعنی فرض جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو بھائی سورج نکلا، یہ چاند نکلا، یہ رات نکلی، اس طریقے سے، لیکن نہیں، اور کیا مثال چاہیے کہ بھائی اس کو چھوڑ دو، خواہ مخواہ کیوں اسے اختیار کیے ہوئے جس کا کہیں آدم علیہ السلام سے لے کر، مگر انہوں نے وہاں بھی جوڑ دیا کہ اللہ نے پوچھا رسول کا واسطہ تو بولے جنت کے دروازے پر لکھا ہوا تھا جی، اور یہ بھی جوڑ دیا۔ احادیث ہیں، کئی احادیث ہیں، ایک نہیں کئی احادیث ہیں، تو وہ بھی میں حدیث آپ کو بتاؤں، اچھا ہوا آپ نے ذکر کیا۔ تو دیکھیے ایک حدیث ہے اور کافی، یہ دیکھیے حدیث، میں تو اس وقت سے اللہ تعالیٰ کے یہاں خاتم النبیین لکھا ہوا ہوں جب آدم ابھی ڈھانچے میں تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ کیا دیکھیے ایسی کئی حدیثیں، ایک نہیں کئی ہیں، یعنی ابھی آدم علیہ السلام ابھی سامنے ظاہر نہیں ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ انی خالقم بشرا من طین یا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس سے پہلے میں لکھا ہوا ہوں، اس صورت میں پڑے ہوئے تھے۔ تو مطلب ہے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا، اسی سے، اور میں ابھی اپنے معاملے یعنی نبوت کے بارے میں تمہیں بتاتا ہوں، میں ابراہیم کی دعا، عیسیٰ کی بشارت اور اپنی والدہ کا وہ خواب جنہوں نے میری پیدائش کے قریب دیکھا تھا ظاہر ہوا میں۔ اچھا، تو مطلب اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ آدم کا ڈھانچہ بننے سے پہلے سے میں رسول ہوں، سنیے غور سے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا، ابراہیم علیہ السلام کی دعا، ہے نا؟ کیا مطلب اس کا؟ ایک نہیں کئی حدیث ہیں۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جب حدیث میں ہے تو پھر ہم خلقت محمد کو آدم سے پہلے کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے، غور سے سنیے تھا کہ آپ انہیں جواب دیں۔ حدیث کو کسی نے غلط نہیں کہا، ایک نہیں کئی حدیث ہیں۔ اب وہ کیسے صحیح ہیں؟ ان کے سمجھنے کے مطابق نہیں، یہ کہتے ہیں کہ تخلیق محمد سب سے پہلے بھی، کائنات سے بھی پہلے، کائنات کی پیدائش سے پہلے، اور یہ حدیثیں پیش کرتے ہیں۔ اب میں بتاتا ہوں، آپ غور سے سنیے۔ ہم کہتے ہیں کہ آمنت باللہ و ملائکتہ والقدر، تقدیر پر سب سے پہلے کیا؟ قلم، اکتب، اس نے کہا کیا؟ ما ہوا کائن، جو ہونے والا ہے، تو اس نے لکھا کہ نہیں کہ آخری نبی محمد احمد ہوگا؟ لکھا کہ نہیں لکھا؟ ہاں لکھا نا، یہی تو حدیث میں ہے۔ ہاں، اب وہ نہیں سمجھتے، وہ تو اس حدیث کو، وہی قلم نے سب لکھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ارادے میں تھا کہ نہیں؟ ابھی دیکھیے، ابھی نئی شادی یہاں کسی کی نہیں ہوئی، ہوگی شادی، ان کی ہوگی، ابھی تو ان کی شادی نہیں ہوئی، مگر آپ کو کتنے بچے ہیں وہ لکھا ہوا ہے کہ نہیں؟ آپ چاہیں گے 6 تو نہیں، وہ 10 لکھے ہوں گے تو 10 ہی ہوں گے۔ تو کیا ان کے بچے ان سے پہلے پیدا ہوئے؟ بتاؤ۔ اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے ارادے میں، لفظ اس لیے بڑھا رہا ہوں کہ اللہ کے ارادے میں ہے، اللہ کے عزائم میں سے ہے کہ آخری نبی اسمو احمد و محمد۔ اب بتائیے یہ بات صحیح ہے کیا؟ وہ جو کہتے ہیں وہ صحیح ہے؟ حدیث کیا پیش کرتے ہیں؟ حدیث مشکات، بخاری، مسلم۔ تو حدیث کا مفہوم بھی صحیح ہونا چاہیے، ہم نے کہاں انکار کیا؟ ہم انکار نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ آج کل بہت چل رہا ہے، گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو۔ تو چلیے اچھا ہے، شرک پر وضاحت ہوئی، تو اب تو یہ حدیث کا آپ جواب دے سکیں گے نا، آپ وہ پیش کریں گے۔ کئی حدیث ہیں، حدیثیں صحیح ہیں، آپ گھبرائیں گے؟ مسلم میں، بخاری میں، ترمذی میں،
یہ جواب دیں. یہ حدیث یاد آ رہی تھی. اچھا پھر وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم کی دعا سے وہ بھول جاتے ہیں. اصل میں کیا ہے, اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے توفیق دیتا ہے. اور اس وقت جو شیطان نے کام کیا ہے, لوگوں کو قرآن سے دور کر دیا. اور کس کو؟ علماء کرام کو. آپ جانتے ہیں میرے پیچھے کتنے علماء لگے تھے, کتنے علماء, کہ آپ نے اگر کوئی ایسی بات کہی جو صحیح ہے لیکن کسی کتاب میں نہیں تھی تو گرفت ہوگی. اب آج کل کے لیٹسٹ ترجمے تو ہم پرانا ترجمہ چھوڑ کے نیا ترجمہ, تو اس میں کیا ہر چیز کتاب میں ہونا چاہیے, ایسا کچھ نہیں. تو بس جی, اب آج کل ترجمے کی اسٹائل بھی تبدیل ہو گئی ہے نا. ابھی آپ کو کسی کتاب میں ملے گا کہ میل اور فیمیل, نہیں ملے گا تو بولیں گے نہیں وہ تو میل فیمیل نہیں, مذکر اور مؤنث کرو. لوگ نہیں سمجھتے. تو بہرحال ہمت کریں آپ, اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اس کے فوائد ہو رہے ہیں. توحید کو آپ آگے بڑھاوا دیں, قرآن شریف کو بڑھاوا دیں, احادیث صحیحہ کو, اور اس اپنے عوام کو بچائیں شرک سے, انشاءاللہ اجر ملے گا. چلیے اب ایک دوسرا مسئلہ, وہ بھی ایسی ہے, اس میں بھی جو ہے وہ امت ہماری غلط فہمی کا شکار ہے. بہت چلن ہے اس کا, اس کا صحیح مفہوم میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا. الم تر الی الذین یزکون انفسهم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا. کیا تم نے دیکھا نہیں, خود کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں. یعنی کیا؟ الحمدللہ میں صحیح مومن ہوں, سچا پکا مومن ہوں. اچھا, تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ بل اللہ یزکی من یشاء. اللہ تعالیٰ پاکیزگی عطا کرتا ہے جسے چاہتا ہے. تو ہم دعویٰ کرنے والے کون؟ اور اللہ تعالیٰ کسی پر بھی فتیلہ کہتے ہیں خیط, دھاگے کے برابر. جبکہ فتیلہ کے معنی وہ خیط نہیں جو ہم سلتے ہیں, نہیں. فتیلہ کے معنی وہ دھاگا جو کھجور کی گٹلی کے اوپر سفید دھاری رہتی ہے, اسے کیا کہیں گے؟ فتیلہ. اب آج کل استعمال نہیں ہوتا ہے. تو کتنی ہوتی ہے, اتنا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. اب یہ کیا تھا, وہ آیت آپ کو یاد ہوگی, یہود و نصارہ کیا کہتے تھے؟ نحن ابناء اللہ و احباؤہ. یعنی خود ہی بیان کر رہے ہیں, ہم چو دیگر نیست, پہ ساری دنیا میں ہم کیا ہیں؟ اللہ کے اولاد. یعنی اولاد سے مراد وہ نہیں, اولاد یعنی چہیتے. جی, چونکہ اس وقت کے عیسی ابن مریم وغیرہ بھی یہ چلن تھا کہ اولاد بولو تو چہیتے, ایسا ہے. اور محبوب. اب کیا ایسا بیان کرنا. اچھا, ہمارے لوگوں میں بھی ہے, ہم اس میں سے کچھ کم نہیں. جو خامیاں ان میں وہ ہم میں. آج آپ, اچھا یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں میں سنی سنائی نہیں کہہ رہا ہوں, بلکہ پڑھی بھی کہہ رہا ہوں. ہمارے یہاں آپ لوگ سے تعجب کرتے ہیں کہ ایسا کیسا؟ نہیں, ایسا ہی ہے. ہمارے یہاں جو دین ہے وہ اپنی پاکیزگی بیان کرتے ہیں. کیسی؟ میں نے کئی دفعہ بیان کیا ہوں, مگر ابھی کچھ نئے حضرات ہیں کہ ہم چو دیگر نیست, چاہے عرب ہو چاہے حرم کے امام ہو, ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں. وہ کہہ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اسلام کو اگر سمجھائے تو ہم نے سمجھائے. اللہ اکبر. اور یہ صرف کہتے نہیں, پڑھایا جاتا ہے. بھائی اسلام کیسے سمجھے ہم نے؟ قرآن سے ہے نا, اور احادیث سے. اور پہنچا ہندوستان میں, کیرلا سے پہنچا, بھٹکل کوکن سے پہنچا, اور یہ سندھ کا علاقہ جہاں سے وہ اجمیری صاحب گئے, خواجہ غریب نواز نام رکھے ہیں, ان کا نام بھی نہیں ہے, چشتی صاحب جی, وہ پہنچے. اور ادھر محمد بن قاسم سے پہنچا. اب نکالیے تاریخ. تو جو مرکز ہے وہاں سے آپ کیسے زوم میں آ گئے کہ ہمارے پاس صحیح ہے؟ مطلب قرآن شریف اترا کہاں؟ مکہ میں. پڑھا گیا مصر میں, وہ کہتے ہیں سمجھا گیا ہندوستان میں. پاکیزگی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ مگر نہیں. اب جس کے اندر یہ پاکیزگی خود بیان کر رہا ہو, یہاں آئے کچھ بھی سبق نہیں لیا, کیسے لیں گے؟ کیسے سبق لیں گے؟ یہاں آتے ہیں تو یہ مغرب کے پیچھے کی نماز, مغرب کے پہلے نماز پڑھ رہے ہیں, کئی چیزیں دیکھی ان کی, مگر چونکہ دماغ میں بھرا ہوا ہے نا کہ ہمارے پاس صحیح اسلام ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء بھی پیچھے رہ گئے.
یہ آتے ہیں کعبے میں نماز پڑھتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, مگر دلی عقیدگی یہاں کے علماء سے نہیں ہے, سمجھے نا. یہاں تک کہ ہم نے سنا بھی ہے. میں نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ کیا صحیح کہتے ہیں, یہاں تک کہ زوم ہے ان کا. تو بہرحال اب یہاں یہ تو آسان ہے, کبھی بھی اپنی پاکیزگی بیان مت کرو, بلکہ ہم کیا تھے, آپ بچپن میں کیا تھے. مجھے یاد ہے میں بچپن میں کیا تھا. ہم جس معاشرے میں پیدا ہوئے وہاں کچھ نہیں تھا سوائے درگاہ کے, 2 درگاہ اور ایک کربلا کا وہ گنبد. تو جس بستی میں 3 سال میں 3 دفعے اور جیلانی صاحب 4, اس کی حالت کیا ہو سکتی. لیکن جب نکلے باہر قدم ڈالے تو سمجھ میں آیا نا. یا پھر کیا تھا شافعی مالکی حنبلی, پھر جب یہاں قدم ڈالے تو ان سے حاصل کیا ہم نے. تو کبھی بھی پاکیزگی نہیں, بلکہ صحابہ کرام روتے تھے سحری کے وقت کہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اب یہاں پر جو ایک مسئلہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے, غلط فہمی کا لوگ شکار ہے. خود کی پاکیزگی مت بیان کرو تو دوسرے کی بھی مت کرو. اب یہ کیا بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص نے ایک شخص کی تعریف کی. اب ہمارے یہاں بہت مشہور ہے لیکن غلط فہمی کا شکار ہے, اس بات کو یاد رکھیے. صحیح پوزیشن کیا ہے سمجھنے کی کوشش کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تو نے اس کی گردن توڑ دی. ہمارے یہاں کہتے ہیں نا منہ پر, اس کا ترجمہ کیے لوگوں نے, منہ پر تعریف کوئی کر رہا ہے تو مٹی اس کو منہ میں ڈالو, ایسا کچھ ہے نا. ہاں, کیا مطلب اس کا, یعنی کسی کی تعریف کرنا ہی نہیں. یعنی آپ کہیں کہ ماشاءاللہ آپ کا جو ہے بیان آج سمجھ میں آیا, تو کیا منہ میں مٹی ڈالیں, مطلب کیا ہے اس کا, اسے سمجھنا ہے. بھائی کلمات تعریف تو ہوتے ہیں نا, جسے آپ نے تعریف کی کہ ماشاءاللہ آپ جو قرات پڑھتے ہیں ماشاءاللہ دلچسپی ہماری بڑھتی ہے, تو کیا منہ میں مٹی ڈالیں. اچھا, آج کل کیا ہو رہا ہے, اگر آپ کسی کی تعریف کریں تو وہ آپ کو وہ غلط فہمی کا شکار ہوتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ آپ منافق ہیں. ایسا ہوا ہے, ایسا اسے میں سمجھا رہا ہوں, غور سے سنیے گا. ایسا حدیث بالکل صحیح, لیکن اس کی نوعیت جداگانہ تھی. اس شخص نے مبالغہ کر دیا تھا. تو مبالغہ مت کرو, اگر آپ مبالغہ کرتے تو اس کی گردن آپ نے توڑ دی. لیکن وہی ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق سے کہتے ہیں کہ تم تو تکبر نہیں کرتے. تعریف ہوئی کہ نہیں ہوئی سامنے. اب وہاں لفظ ہے, اب اس کا لوگوں نے ترجمہ لنگی کیا ہے, تو لنگی تو نہیں کر سکتے لیکن تہبند کریں, مطلب یہ جو نیچے لٹکتا ہے وہ آپ کا تکبر سے نہیں لٹکتا. تعریف ہوئی کہ نہیں ہوئی. دیکھیے آج کل بھی توپ پہنتے ہیں, کبھی کبھی توپ لمبا ہو جاتا ہے وہ ٹخنوں سے نیچے. تو ابوبکر صدیق سے کہہ رہے ہیں مجھے پتا ہے کہ آپ کا اگر کوئی, اب شلوار بھی حضور نے ترجمہ کیا ہے, حالانکہ اس وقت شلواریں بھی نہیں تھی, پتہ نہیں کیا تھا, ترجمہ تو کچھ کرنا پڑے گا نا. چلیے شلوار ترجمہ کریں. ہاں, تہبند تکبر سے نہیں لٹکتا تھا. اس کا مطلب کبھی لٹکتا تھا. تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ تعریف کریں, بچوں کی بھی کریں, استاد کی کریں, شاگردوں کی کریں, تو ہمت افزائی کیسے ہوگی. اچھا, اب ایک شخص آپ کی تعریف کرتا ہے, آپ اس کے چہرے سے سمجھ جائیں گے کہ اس کو کچھ چاہیے ہے, نفاق کر رہا ہے. یہ مقصد ہے. باقی میں نے دیکھا اکثر لوگ غصہ ہو جاتے ہیں فٹ سے, ان کو ایک ہی پہلو یاد ہے, اس حدیث کا مفہوم نہیں سمجھ رہے. تو کئی احادیث ایسی ہیں کہ لوگ سمجھنے میں غلط فہمی کا شکار ہے. اس لیے میں نے اس پر وضاحت سے بیان کیا. ایسا نہیں ہے کوئی آپ کسی کی مبالغہ جیسی تعریف, جیسے کہ آپ نے کہا کہ نہیں ہندوستان کے علماء جیسا کوئی عالم نہیں, یہ آپ نے کمر توڑ دی. صحیح ہے نا بھائی, مدرسے میں ہماری کمر توڑ دی, کمر توڑ دی نا. باہر جب آئے تو وہ جذبہ حنفی شافی, جی کمر توڑی کہ نہیں توڑی, ایسا نہیں کہنا چاہے تھا. یہ کہنا چاہے تھا کہ یہ علم ہے اور آپ سیکھیں, یہ ہم نے کی بورڈ آپ کو دیا ہے, اب تعلیم حاصل کریں, اصل قرآن و حدیث. ہاں, اپنی تعریف خود نہ کرے اور دوسرے کی بھی مبالغہ نہ کرے. ہاں جی, تو پاکیزگی یعنی اپنی اور پاکیزگی یعنی دوسرے کی, دونوں ہیں. اور جب کوئی آپ کی تعریف کرے تو ہر آدمی کو منافق نہ سمجھے. 3 چیزیں ہو گئی ہے نا. تو تعریف کسی کی اور پاکیزگی وہ اور چیز ہے, یعنی جیسے کہ ہم ہی مومن ہیں. تو بہرحال ایسا نہیں, ساروں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی نیک توفیق دے. تو اس پر میں نے, اچھا اب اگلا چلتے ہیں.
انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اثما مبینا. اچھا انظر دیکھیے کیسا یفترون بہتان باندھتے ہیں اللہ پر جھوٹا. کون؟ یہ جو کہتے ہیں کہ نحنو ابناء اللہ و احبہ، اپنی پاکیزگی بیان کرتے ہیں. وَكَفَى بِهِ اِثْمًا مُبِينًا. دیکھیے اوپر گزر چکا ہے گزشتہ درس میں 45 نمبر آیت، تو ابھی اچھی طرح سمجھ میں آئے گا. وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا. ملی 45 نمبر آیت؟ ہاں، تو یہ اچھی طرح سمجھ جائیں گے آج. کفا باللہ ولیہ وکفا باللہ نصیرہ. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کافی ہیں ہماری حمایت کے لیے، اب ہمیں کسی کی ضرورت ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ کافی ہیں مدد کرنے کے لیے. اب وہاں وہی الفاظ ہیں وَكَفَى بِهِ اِثْمًا مُبِينًا. انہوں نے جو اپنی پاکیزگی بیان کی اور اللہ پر جو جھوٹی تہمت باندھی، اِثْمًا مُبِينًا، ان کا یہ سری گناہ ان کی ہلاکت کے لیے کافی ہے، اور کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں. دیکھیں وَكَفَى بِهِ اِثْمًا مُبِينًا، تاکہ ترجمہ یاد رہے. اب کیا چاہیے اور؟ جھوٹی تہمت، الزام. وَكَفَى بِهِ اِثْمًا مُبِينًا. مزید چلتے ہیں. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا. ابھی میں نے ذکر کیا تھا کہ شیطان قوم نوح ہمارے پاس، مزاروں کے پاس، اب اس کا ذکر آ رہا ہے. کیا آپ غور نہیں کرتے؟ جنہیں کتاب کا حصہ دیا گیا، اور اگر ہماری ذکر کریں پوری کتاب دی گئی، مگر ذکر ہو رہا ہے جنہیں کتاب کا حصہ دیا گیا. یؤمنون بالجبت، بت، والطاغوت، سرکش شیطان. اب فرق کریں طاغوت میں اور جبت میں کیا ہے. قوم نوح کو بتوں کی عادت کس نے ڈالی؟ شیطان نے. تو شیطان کیا ہے؟ طاغوت. اور جن بزرگان دین کا اس نے وہاں کیا اس سے مورتیاں بنائی، وہ ہیں جبت، حالانکہ ان کا قصور نہیں. تو اب جبت کیا؟ اب جتنے بھی شکلوں کی، چاہے برگد کا درخت ہو، بندر ہو، سانپ ہو، ہاتھی ہو، مورتیاں ہوں، یہ کیا ہے؟ جبت. بت تو اپنے آپ بتوں کا ترجمہ کریں کافی ہے. تو مزار بھی اسی میں آئے، وہ بھی اسی میں ہے، کربلا سب. اور طاغوت شیطان بھی ہو سکتا ہے، انسان بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں ہمارے یہاں کہتے ہیں طغیانی، اردو لفظ ہے تو اسی سے بنا ہے نا. طغیانی کسے کہیں گے؟ جب وہ سمندر کی موجیں حد کو کراس کر جائیں. تو انسان جب سرکس ہو جائے، شیطان سرکش ہوا اور انسان آپ سے کہے کہ نہیں یہ ولی ہیں، ان کی پوجا کرو، ان کی نظر و نیاز کرو، یہ طاغوت. اب انسان بھی طاغوت ہو سکتا ہے. اچھا ایک شخص یوں کہے کہ میری پوجا کرو، تو وہ طاغوت بھی ہے اور جبت بھی ہے. اب یہ کس میں ہے؟ مسلمانوں تو ہم نے دیکھا مسلمانوں میں یہ ہوتا ہے. اچھا آپ جائیے سکھوں کے یہاں گردوارے میں یہ چیز نہیں ہے، ان کے یہاں بھی انسان بیٹھتا ہے. لیکن ہمارے یہاں میں نے دیکھا کہ وہ بیٹھتا ہے ٹانگیں پھیلا کر، پھر سامنے سے اس کا پجاری آتا ہے اور آتی بھی ہے، وہ اپنا ماتھا اس کے سر پر ٹینکتا ہے اور ٹینکتی ہے، اور وہ سر پہ ہاتھ رکھتا ہے. اب یہ کون ہوا شخص؟ طاغوت بھی ہو اور جبت بھی ہو. مگر آپ لوگوں نے مار کیا، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ پاکٹ دیتی ہے اس کو، یہ مار کرے. تو جب وہ آپ کا طاغوت ہے، آپ کا جبت ہے، آپ نے اس کے پیروں پر ماتھا ٹیکا، اس نے سہارا دیا، تو اب اس کو کیا دے رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ سے زیادہ وہ محتاج ہے. یہ بات نہیں سمجھ رہے ہیں لوگ. دیکھیں ہے، اور وہ پتہ نہیں وہ کیسے مسلمان ہے، ٹوپی پہنی ہوئی اور بیٹھے ہوئے، کیا کہیں گے انہیں؟ سجادہ نشین. تو یہ میں نے جبت اور طاغوت، تو یہ تو یہودیوں کے بارے میں کہا گیا جنہیں اوتو نصیبا من الکتاب. مگر میں جو ذکر کر رہا ہوں جنہیں اکمل و اتم کتاب دی گئی. اچھا اب سنیے مزید. وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، یعنی یہود نصارہ مشرکین مکہ سے کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ ہَؤُلَاءِ
اہدا من الذین آمنوا سبیلا. ہؤلاء یعنی کون؟ مشرکین مکہ، ایمان والوں سے بہتر ہیں. اللہ اللہ دیکھیں، اللہ اکبر. من الذین آمنوا سبیلا یعنی جو ایمان لائے ان کی بنسبت یہ زیادہ راستے، صحیح راستے پر ہیں. سبیلا، اہدا سبیلا کون؟ کفار. ان کے پاس کتاب ہے، یہ سماوی دین والے ہیں، انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، اور وہی چیز ان کے یہاں لکھی ہوئی تھی، وہی چیز اتری. لیکن یہ مشرکین کو جن سے کہتے تھے کہ تم مشرک ہو، جب یہ رسول آئیں گے، کلام شریف پہ سے آئے تھے، تو ہم ان سے مل کر تمہیں ہم شکست دیں گے. اب انہیں کو عہدہ کہہ رہے ہیں. اچھا آج کیا ہو رہا ہے؟ وید میں بھی یہی لکھا ہے، اسمہ احمد و محمد. انجیل میں بھی یہی لکھا ہے، اسمہ احمد و محمد. تورات میں بھی یہی لکھا ہے، اسمہ احمد و محمد. مگر یہ سب کس کی تعریف کر رہے ہیں؟ شرک کی. تو وہ چیز آج بھی پائی جاتی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا. صرف کمی کس میں ہے؟ ہم لوگ امت محمدیہ میں، یہ آپس میں بٹے ہوئے ہیں. اب آگے بڑھتے ہیں. اس فتیلہ کو یاد رکھیے گا. فتیلہ یعنی کیا؟ کھجور کی گٹلی کے اوپر جو دھارو. اولئک الذین لعنہم اللہ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا. یہی تو لوگ ہیں اللہ نے ان پر لعنت کی. لعنت یعنی کیا؟ رحمت سے محرومی. تو یہ جو یہود و نصارہ ہیں رحمت سے محروم رہیں گے. اب یہ دنیاوی رونق پر نہ جائیں، حالانکہ یہ بھی ان کی ذلتی کی دنیا ہے، چونکہ یورپ والوں کے سہارے پر جی رہے ہیں. فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا. ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا جب یہ اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے، اور یہ ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے. اچھا اب آ رہا ہے. ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا. پہلے گزرا الفتیلہ، اب آیا نقیرا. اچھا ایک ہوتا ہے انتم اشد خلقا. تو حمزہ استفہام ہوا نا، پوچھا جا رہا ہے انتم اشد خلقا ام السماء بناہا، کہ تم زیادہ جو ہے پیدائش میں تکلیف زیادہ ہو یا آسمان و زمین. کبھی سوال کرنا ہے. اب یہ آ رہا ہے تو اور میں فرق ہے. ام لہم نصیب من الملک، پوچھا یوں جا رہا ہے کہ کیا ان کے لیے ملک میں کوئی حصہ ہے، یعنی یہ کائنات میں. یہ سوال کیا جا رہا ہے. مگر جواب دیکھو کیا دیا جا رہا ہے. اگر آپ جواب پر غور کریں گے تو سمجھ میں آیا کہ یہ انکاری ہے. یہ پوچھا نہیں جا رہا ہے. فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا. پھر تو یہ لوگ لوگوں کو نقیر بھی نہیں دیں گے. گٹلی کے اوپر جو دانہ ہوتا ہے نا چھوٹا سا، وہ بھی نہیں دیں گے. تو مطلب کیا ہوا؟ حصہ نہیں ہے، فرضی. اگر کیا یہ سمجھ رہے ہیں کہ حصہ ہے؟ حصہ نہیں ہے. اگر انہیں ملک کا، کائنات کا کوئی حصہ دیا جائے تو نقیر بھی نہیں دیں گے. یہ ہے ہم سے مراد. اچھا تو فتیلہ، نقیرہ اور ایک ہے قطمیر. بس یہ 3 الفاظ ہیں. جو قطمیر ہے وہاں پر کیا ہے؟ کھجور اور گٹلی کے درمیان کی جھلی. تو جو کھجور کی گٹلی ہوتی ہے نا، اس کے اوپر ایک جھلی ہوتی ہے تو قطمیر، اور ایک نقطہ ہوتا ہے وہ نقیر، اور جو دھاگا ہوتا ہے وہ فتیلہ. یہ لغت ہے، جب پڑھیں گے تو آپ کے سمجھ میں آئے گا تو اجر ملے گا نا، ورنہ خالی پڑھتے جائیں فتیل اور نقیر تو انشاءاللہ محفوظ رہے گا. مطلب اور سنیں. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما. کیا یہ حسد کر رہے ہیں لوگوں سے؟ وہی کس بات پر؟ کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا. یہ فضل کون سا؟ شریعت محمدیہ، آخری کلام، اکمل اور اتم کلام اور ختم نبوت. اس پر یہ حسد کر رہے ہیں کہ یہ ہماری نسل سے کیوں نہیں. اب دیکھو توجہ دلا رہے ہیں. فقط آتینا آل ابراہیم،
آپ ایسا حسد کیوں کر رہے ہیں؟ آل ابراہیم کو ہم نے کتاب دی. دیکھیے جنہیں کتاب دی موسیٰ عیسیٰ کون تھے؟ وہ آل ابراہیم سے ہی تھے. حکمت بادشاہ دی کون تھے؟ داؤد علیہ السلام. اور کیا کتنے بادشاہ گزرے ہیں، انہی میں سے تھے. وہ آتیناہم ملکا عظیما، انہیں بھی بڑی بڑی سلطنت دی. دیکھو یہاں پر بھی عظیمہ. تو پھر یہ حسد کیوں؟ اب انہی کی بات بیان ہو رہی ہے جنہیں ہم نے دیا. یہ تو دینے والے ہم. اب جب وہ اس کو سمجھتے ہیں ہماری نعمتوں کو تو ہم انہیں کامیابی دیتے ہیں ورنہ گرفت ہوتی ہے. تو یہ حسد کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو منتقل ہوا ہے ان کی حسد کی وجہ سے. تو سنیے فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا. ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو ایمان لائے کتابوں پر، اس پر، اللہ پر، اور کچھ ایسے ہیں کہ اس سے رکے، اپنے آپ کو روکا، دوسروں کو روکا. اب اسی طریقے سے اب یہ بار بار آئے گا نا، آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا. تو ان کے لیے جہنم کافی ہے. مگر کون سی جہنم؟ سعیرہ، سلگتی ہوئی آگ. کیونکہ ایک تو ہوتی ہے نار، نار تو اس میں جنس ہے، نار آگ. سعیرہ یعنی سلگتی ہوئی کہیں، جھلستی ہوئی کہیں، بھڑکتی ہوئی، جو بھی ترجمہ کریں. مطلب ہے کہ تو ان کے لیے کافی ہے. اور کیا چاہیے؟ ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما. جی جنہوں نے کفر کیا ہماری آیتوں سے تو ان قریب ہم انہیں جھونک دیں گے نارا میں. تو نارا یعنی آگ، بس اس کی کیفیت نہیں بیان کی جا رہی ہے. اور سعیرہ یعنی سلگتی ہوئی آگ. لیکن ابھی سنیے کلما نضجت جلودہم. نضیج پکنا، اس کا اپوزٹ نئی، کچا. جب بھی پکیں گے ان کی یہ کھالیں تبدیل کر دیں گے دوسری کھالوں سے، یعنی وہ پک جائیں گے تو تبدیل ہو جائیں گے. ایسا کیوں؟ لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب چکھتے رہیں. ایسا نہیں کہ جہنم میں ڈال دیے گئے، کھالیں پک گئیں، اب کیا جلے گا؟ جو چیز جل گئی ہے تو تکلیف کہاں سے ہوگی؟ تبدیل کر دیں گے. یہ کیفیت آپ جانتے ہیں. ان اللہ کان عزیزا حکیمہ، اللہ تعالیٰ عزیز ہے، حکیم ہے. اچھا اس کو تو سائنس بھی اس پر شرح کی ہے کہ چمڑیوں کی جو تکلیف ہوتی ہے. بہرحال اس میں اصل یہاں جو صفت ہے عزیز، یعنی اللہ تعالیٰ جو ان کو یہ عذاب دیں گے کہ کھالیں تبدیل ہوں گی، اسے کوئی روک نہیں سکتا. غالب اور حکیمہ یعنی اس کی حکمت کے تقاضے کے تحت کہ جنہوں نے یہ شرارتیں کی ان کی وجہ سے دنیا تباہ و برباد، لوگ شیطان کے چیلے بن گئے، ان کو یہی سزا ملنی چاہیے. ہم لوگ سوچتے ہوں گے کہ بھائی اتنی بڑی سزا. دیکھیے یہود اگر اس چیز کو تسلیم کرتے تھے تو کتنا امن و سکون ہوتا تھا، کتنے لوگ مر گئے کفر کی حالت میں. تو یہ حکمت کے تقاضے کے تحت ہے. مزید سنیے. اب یہاں ذکر ہوا کہ ان کا، ان سرپسند لوگوں کا. اب ایمان والوں کے تعلق سے والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ابدا لهم فیها ازواج مطہرہ وندخلهم ظلا ظلیلا. جو لوگ ایمان، اعمال صالحات، انہیں ہم جنتوں میں داخل کریں گے، بہیں گی نیچے ان کے نہریں. اب یہاں سمجھیں خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اب اسی کو سمجھنا ہے خالدین فیہا ابدا. آگے بھی لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان کے لیے پاکیزہ پاک صاف جوڑے ہوں گے اور ہم گھنے سائے میں داخل کریں گے. دیکھو ندخلہم ظلا ظلیلا، تو ظل کے معنی سایہ، اور جب اس طرح مصدر آتا ہے تو اس میں گھنے سائے. یہ اسلوب ہے جیسے سلیمو تسلیمہ. البتہ یہاں جو سمجھنا ہے خالدین فیہا ابدا، کچھ زیادہ دن نہیں گزرے ہیں، میرے خیال سے 1 2 3 اور 4 شاید، ہاں تقریباً 4، ہاں جی ہاں، تو 4 صفحے تقریباً تبدیل کرنا پڑیں گے. ہاں 4 صفحے تبدیل کریں. تو میں پڑھ کر سناتا ہوں آیت. تلک حدود اللہ، یعنی اسی سورہ نساء کی آیت ہے 13 اور 14، سمجھے نا.
تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذلک الفوز العظیم. نہیں، ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ، جو اللہ کی نافرمانی کرے تو خالدن فیہا ہو چکا ہے نا گزشتہ، جو اللہ اور رسول کی نافرمانی کرے تو اس کے لیے خالدن فیہا، اور مومن کے بارے میں خالدین فیہا. پھر سے میں یاد کیے دیتا ہوں. دیکھیے، جہاں بھی ذکر ہوتا ہے کس کا؟ مجرموں کا، تو جہنم میں خالدن فیہا ایک مفرد، چونکہ عذاب ان کو علیحدہ علیحدہ دیا جائے گا، یہی ان کے لیے سزا ہے. جب مومن کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں بھی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ تو خالدین فیہا جمع کا صیغہ آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مومنین ایک ساتھ رہیں گے اور جہنم میں ان کو علیحدگی. تو یہ کیا ہے؟ عذاب میں شدت اور نعمتوں میں وسعت، کیونکہ کسی کا ایک ساتھ ہونا یہ بھی ایک نعمت ہے. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الرفیق قبل الطریق، مسافر ایک ساتھی لے لو، ساتھی کا ہونا اطمینان بخش ہوتا ہے، تو جنت میں بھی ساتھ میں رہیں گے. تو اسے نوٹ کیجئے گا. لیکن اب ایک تیسری چیز بتا رہا ہوں، مطلب ہے کہ خالدن سنگل ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور مسلمان کے لیے کیا لفظ استعمال ہوا ہے؟ خالدین. اب یہاں کیا استعمال ہو رہا ہے؟ دیکھیے آج کا سبق، خالدین فیہا ابدا. ہاں، اب ترجمہ لوگوں کے ذہن میں نہیں رہتا ہے بھائی خالدین کے معنی ہمیشہ، پھر یہ ابدا تو 2 دفعہ ترجمہ کرنا پڑے گا، ہمیشہ ہمیشہ. ابھی کی اتنی باریک تحقیق یا ذہن میں نہیں رہتی تو لوگ ترجمہ کر دیتے ہیں ہمیشہ رہیں گے، لیکن فرق ہے. پہلا فرق سنگل خالدن، دوسرا خالدین جمع، اور تیسرا ابدا. تو کیا ترجمہ ہوگا؟ ہمیشہ ہمیشہ. فرق ہے نا. اچھا، اب راسا والی تو آپ جانتے ہیں ہم فیہا خالدون، تو اس میں نہ جائیں. گرامر والے جانتے ہیں یہ تو اعرابی حالت ہے نا بھائی، اگر پیش لگانا ہے، فاعل ہے، مبتدا ہے، خبر ہے تو خالدون. جیسے متقون اولئک هم المتقون، اور حالت جری نصبی میں ہے تو للمتقین. اس سے بحث نہیں، لیکن آپ فی نفسی مسئلہ جو ہے آپ سمجھ گئے. جی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات. دیکھیے یہ امانت کا مسئلہ ہے نا، تو اس میں کافی بیان کرنا ہے، تو اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں آج. جی، تو بہرحال آج جو ہم نے بتلایا آپ کو، چونکہ امانت کا سلسلہ بھی بڑا ہے، اس میں بھی اسی طریقے سے ہمیں وضاحت کرنا ہے. تو آج جو ہم نے بتایا آپ کے ذہن میں ہے، اور قاعدے اگر آپ ایک ایک نوٹ کریں گے نا، جیسے کہ آج ہم نے بتایا ان بیانیہ، نوٹ کر لیں، بار بار سے بار آئیں گے تو آپ 100 ہم نے بتایا تھا نا، کتاب میں آپ کے پاس کتاب ہو جائے گی. اور لوگوں نے کیا کرتے ہیں. تو آج اتنا ہی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لہم فیہا ازواج مطہرہ وندخلہم ظلا ظلیلا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جی، جو جانا چاہیں جا سکتے ہیں، اور جن کو سوال کرنا ہے وہ رک جائیں. کہیے جی. یہ جہنم میں سب کو خالدن ہے، سب کا سیپریٹ کیبن ہوگا. ہاں جی جی، تو اس کے گناہ کے حساب سے سزا ملے گی. ہاں گناہ کے حساب سے کامن نہیں ہوگی. ہاں. جنت میں کامن رہے گا. ہاں، بہت فرق رہے گا نا. تو یہ جلد جو جلدی ہے وہ ریسرچ کرے ہیں سائنٹسٹ. ہاں جو جب آگ لگ جاتی ہے، آدمی جل جاتا ہے تو صرف جلد میں تکلیف ہوتی ہے. جی جی، سینسری آرگن صرف جلد میں ہے. جلد جلنے کے بعد جب گوشت آ جاتا ہے تو اس سے تکلیف محسوس نہیں ہوتی آدمی کو. ہاں جی تو جی. اس واسطے اللہ تعالیٰ یہاں لکھ رہے ہیں کہ جو ہے ان کے جلدوں کو بدلتا جائے گا. جیسے جیسے وہ احساس ختم ہوگا جلنے کا تو پھر بدلا جائے گا. جی، تو سائنٹسٹ بھی اس کو مانتے ہیں. ہاں کامن ہے. وہ ہم نے ہاسپٹل میں جل جاتے ہیں نا، جی، تو سوئچ یہ سب جانتے ہیں سائنس. جی درد ہو رہا ہے، جی. زیادہ نہیں جلے. کہیے. درد نہیں ہو رہا تو زیادہ جلے. جی. سب سوال ہے تھوڑا سا ہاں کہ ہمیں ہر چیز کہتے ہیں کہ ہر کفر اور شرک کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے، ہمیں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. ابھی یہاں پہ بھی یہ بات صحیح ہے کہنا کہ ہم فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں. ہم جو دیکھتے ہیں آنکھوں سے کہ بھائی فلاں شرک کر رہا ہے، مدار پہ جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، تو ہمارا یہ کہ ہم فیصلہ کر سکتے ہیں یا وہ ہمارا محض ظن ہوتا ہے؟ اور وہ ظن تو قرآن میں منع ہے. جی جس سے کہ دل کا ہم لوگوں کے حال کیسے، انما الاعمال بالنیات، جی جی. ہم کیسے جان سکتے ہیں؟ تو کیا ہم صرف دیکھیں پہ ہم کہہ سکتے ہیں
کہ بھئی یہ جو ہے شرک کر رہا ہے. ہاں یہ بہت بڑی بات، کیونکہ شرک کا جو ہے سزا جو ہے وہ بہت بڑی ہے. ہاں تو ہم کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ ہم مکلف ہیں اس بات کے. ایک یہ بات تھی. دوسری بات یہ تھی کہ تھوڑا عرصہ رہیں گے جنت میں. تو ایسا تو وہ لوگ بھی کہتے رہے جہنم جہنم میں تھوڑا عرصہ رہیں گے ہاں. تو جنت میں جائیں گے. اب تھوڑا وہ کہہ رہے ہاں جی کہیے. ایسا وہ لوگ بھی، ان کا بھی کلیم رہا ہے. جی جی پہلے کے لوگ تھے. جی. اچھا، یہ تیسرا سوال میری اپنے پرسنل ہے کہ والد کے دن، والدین کے ان کے اوپر جو ہے ہم سب بہن بھائی جمع ہوتے ہیں اور اس میں ہم کھانا اچھا پکاتے ہیں اور جو بھی ہے آس پاس جو بھی بانٹتے ہیں. اس دن ہم دعائیں کرتے ہیں والدین کے لیے. یہ عمل صحیح ہے؟ یہ اس میں تو نہیں آ جاتا جو ابھی ہم ذکر کر رہے تھے؟ جی. اس کو ہم کوئی نام نہیں دیتے اینیورسری. ہاں مطلب ڈیتھ کے موقع پر بالکل آف کورس برسی کے طور پر آپ اس کو برسی کہتے ہیں. میں اس کو برسی نہیں کہتا، لیکن بہرحال جمع ہوتے ہیں. نہیں، اب وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہم ایسا ہم لیبل لگا دیتے ہیں لوگوں پر. ان کی نیتیں کچھ اور ہوتی ہیں. نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم سب بہن بھائی جمع ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں، ہم والدین کی بات کریں اور مغفرت کی دعا کریں. تو یہ عمل دیکھیے یہاں اس کے اندر دیکھیے وہ جو ہمارے یہاں وہ جو تیجا بیجا ہے نا، یہ تو بدعت میں ہے. یہ بدعت ہوئی، یہ شرک نہیں ہوا، بالکل بالکل یہ بدعت میں ہوئی. لیکن یہ کہ اگر آپ اپنے گھر والے ہی چلو ہم یاد تازہ کریں اپنے گھر میں ہی، ایسے ہی وہ آپ کا مراد نہیں ہے برسی ورسی. تو وہ تو پہلی بات ہے کہ شرک نہیں ہے. اور ایصال ثواب کے لیے ایصال ثواب تو ہمیشہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ اس کا اعلان نہیں ہونا چاہیے. یہ عمل تو غلط نہیں ہے نہ، اس طریقے سے بہت خفیف ہے. باقی کہ آپ اعلان کریں گے پھر تو پھر رسم ہے، لیکن اعلان کر کے سب کو بڑھائیں کہ آج آئیے. نہیں تو پھر رسم ہو گئی. ہاں یہ کہہ رہا ہوں یہ لیبل لگانا، مطلب یہ کہہ رہا ہوں یہ والی بات اختراع میں نہیں آ جاتی کہ ہم ایسا سوچنے لگے کہ یہ اس میں آ جاتا ہے. ابھی دیکھیں جب ہم ان کو کہہ رہے ہیں، لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا ایصال ثواب، یہ شرک میں نہیں آ رہا ہے. یہ وہ نظر و نیاز تو وہ شرک میں آتا ہے. اور یہ جو آپ ایصال ثواب میں آ کے لوگوں کو تقسیم کر رہے ہیں نا، یہ بدعت میں آ رہا ہے. فرق ہوا نا بدعت میں. جی تو فرق اور شرک میں بھی اس کو فرق کریں. جی. اور یہ جو ازواج مطہرہ جو آئی ہیں، یہ کیا حور سے علیحدہ ہیں؟ اور کیا حور کیا واقعی میں کہ فرشتے، جن اور انسان کی طرح چوتھی کوئی مخلوق ہے؟ جی ایسی کوئی بات ہے؟ جی. یہ دوسری سوال. پہلے جو آپ نے کہا نا کہ انسان کو جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے نا، تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے تقدیر کا. دیکھیے آپ سورہ انسان نکالیں. سورہ انسان میرے خیال سے 29 کے آخر میں ہے میرے خیال سے، میں آپ کو بتاؤں. ہاں سورہ دہر. ہاں تو وہ دہر، تو اس میں آپ کو بتاؤں بالکل شروع کی آیت ہے کیا، حین من مذکورا انا ہدیناہ السبیل اما و اما کفر. ہاں انسان جو ہے کچھ نہیں تھا. اب لوگ دیکھیں گے تو پھر وہ چائے کی طلب نہیں ہوگی نا. سمجھے؟ انسان جو ہے کچھ نہیں تھا. انسان کو ہم نے پیدا کیا اور اس کو بڑی قوت سے نوازا ہے نا، اور ہم نے اسے بڑا اختیار دیا، پاور کے ساتھ ساتھ اختیار دیا، یاد رکھیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہدیناہ السبیل، راہ ہدایت بھی دی. تو پاور دیا، اختیار دیا. اختیار کو کیا بولیں گے؟ چوائس کرنے کا چھوٹ دی. راہ ہدایت بھی دی. مگر ہم نے ایک دن مقرر کر رکھا ہے، ہم دیکھیں گے تو کس حالت میں ہمارے پاس پہنچتا ہے. اما شاکرا و اما کفورا. اب تقدیر میں کیا لکھا ہے؟ اختیار دیا ہے نا. قیامت کے دن پوچھیں گے پاور تھا، اختیار تھا، کتاب تھی، کیا کیا؟ تو تقدیر کا مطلب یہ نہیں کہ مجبور محض ہے، نہیں، یہ نہیں. تقدیر اور چیز ہے. اب جب تقدیر دعا سے بدلتی ہے تو آپ راہ ہدایت اپنا اما شاکر و اما کفورا. لہذا جو لوگ کہتے ہیں کہ تقدیر غلط ہے. اچھا اب دوسرا کیا تھا؟ تو یہ مطلب یہی کہ ہم اگر ظن کرتے ہیں ان کے متعلق
کہ بھئی یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے یہ لوگ کہتے رہے ہیں کہ یہ لوگ عذاب میں ہم عموماً اس کا نتیجہ جو نکلتا ہے وہ تو عذاب میں مبتلا ہونا نکلتا ہے نا. جی ہاں. اور عذاب کتنا سخت ہے ابھی ہم نے کہا جن کا. تو یہ کیا ہمیں اس اذیت سے کیا خوشی ہوتی ہے جو ہم اس طرح سے بات کرتے ہیں؟ یعنی ہم بینگ اے مسلم مسلمان ہوتے ہوئے جبکہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں تو تمہیں آگ سے بچا رہا ہوں بچا رہا ہوں. ہاں تو ہمیں خوشی ہونی چاہیے یا ہمیں دکھ ہونا چاہیے؟ نہیں، مسلمان خوش نہیں ہوتے ہیں. مسلمان صرف انہیں آگاہ کرتے ہیں کہ یہ سزا ہے. ابھی جیسے ہم نے بتلایا کہ یہ مزار والوں کے لیے تو خوشی نہیں ہو رہی ہے نا. ان کو بتلایا کہ تمہارے سامنے اتنا سنگین مرحلہ آنے والا ہے، یہ ہم بیان کرتے ہیں جیسے اللہ نے بیان کیا. اللہ تعالیٰ تو نہیں چاہتے نا، لیکن ہاں خوشی سے کوئی نہیں بیان کرتا. جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ فلاں لوگ جو ہے نا عذاب میں مبتلا ہوں گے، تو یہ ہم نہیں، وہ تو جس طریقے سے پاکیزگی ہے جس طریقے سے اس طرح بھی نہیں بیان کرنا چاہے کہ وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے. ابھی تو وقت ہے نا. جی وہ تو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں بیان کیا ہے، ما تو وہم کفار، ان کے لیے بیان کر سکتے ہیں. ہم تو ان کو تبلیغ بھی نہیں کیے جاتے. لیکن ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہم کو تڑپ تو ہونا چاہیے کہ اللہ ہم اس کو کیسے بچائے. نہیں، تبلیغ ہم نے نہیں کی، ہماری ذمہ داری نہیں، یہ اللہ کی ذمہ داری ہے. یہ ہم نے جو تبلیغ نہیں کی ان تک نہیں کی، ہمیں تبلیغ کرنا چاہیے. ہم سے یہ پوچھا جائے گا. میں کہہ رہا ہوں ہم لوگ تبلیغ بھی نہیں کرتے، میں گیا بھی نہیں اور میں یہاں سے بددعا بھی کر رہا ہوں. نہیں، وہ تو غلط طریقہ ہے. لیکن ہمارے یہاں تو ایسے لوگ نہیں ہیں جو خوشی مناتے ہیں. ابھی کچھ ہوں گے خوشی کون مناتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ خوشی کون مناتے ہیں، وہی وہ ہمچو دیگر نیست، یعنی ہمارے یہاں جو جماعتیں ہیں نا، اب جیسے ایک مکتب بریلی والے کی لیجیے یا شیعہ لوگوں کی لیجیے، یہ خوشی مناتے ہیں کہ یہ سب جہنم میں ہوں گے. تو ان کو ہم لوگوں کے سامنے پیش نہیں کریں نا، ضرورت ہی نہیں. یہ خوشی مناتے ہیں کہ ان کے اوپر سیرنی ماری گئی، ان کے اوپر جلیبی ماری گئی، ایسے بیان دیتے ہیں. تو ان کے بیان کو نہ لیں. یہ شیعہ اور یہ کیا کہتے ہیں بریلی والے، ہمارے یہاں لڈو والے کہتے ہیں، ان کے بیان کو کسی چیز کے لیے دلیل نہ بنائیں. یہ بہت غلط عقیدے کے لوگ ہیں. ایسا ہے بھائی، ایسے شخص کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہو؟ نام بہت بڑے ان کے علامہ ہیں، کن کے؟ ان کے ابھی بھی ہیں، بیان دیتے ہو. ہاشمی صاحب نام ہے شاید، تو یہ حج پر آئے تھے شیعہ حضرات. جی یہ بند کر دیں. اچھا بند کر دیں. یہ جی بس